آج مجھے ناچیز کو دعوت ملی فیڈریشن آف میسور مسلم آرگنائزیشن کی طرف سے۔ یہاں پہلی مرتبہ حاضری کا موقع ملا اور میٹنگ میں بہت سارے سرکردہ عمائدین، کارپوریٹر اخبار سمیع اللہ صاحب وغیرہ حاضر رہے۔ ان سے بہت دیر تک بات کو پہلے سمجھنے کا موقع ہمیں ملا۔ رفاق المسلمین ایجوکیشنل ٹرسٹ کے تعلق سے یہ احباب نے بہت زمانے سے اپنی فکر مندی اور قوم کی پراپرٹی کو بچانے کے لیے ان احباب نے بڑی فکریں جتائی۔ ہمارے سامنے بھی خصوصاً اس ٹرسٹ کے تعلق سے سیکریٹری صاحب نے جو قرضہ لیا ہے اور وہ قرضہ آتے آتے انتہائی بہت دور تک سنا گیا کہ 40 کروڑ تک یہ قرضہ اوپر چڑھ چکا ہے۔ اس پر فیڈریشن نے بہت زیادہ فکریں کی ہیں کہ یہ قرضہ کیسے ادا ہوگا۔ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر قرضہ ادا کرنے کی سکت نہ ہو تو یہ پراپرٹی نیلامی تک چلے جائے اور قوم کی یہ عظیم سرمایہ رفاق المسلمین جو زمانے دراز سے ایک اچھی نمایاں خدمات کرتے ہوئے آیا ہے، یہاں ڈینٹسٹ، فلاسفر، سائنٹسٹ، ڈاکٹر سب پیدا ہوئے ہیں۔ آج اس ادارے کو انحطاط کو دیکھ کر فیڈریشن نہیں بلکہ اغالیان میسور بھی بڑی فکر مندی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں فیڈریشن نے بہت فکریں جتاتے ہوئے آئندہ سنا گیا کہ 12 تاریخ تک تاج صاحب نے وقت لیا تھا کہ تاکہ اس معاملے میں کچھ پیش رفت کر کے میں آپ کو اطمینان بخش جواب دے سکوں، لیکن چونکہ 12 تاریخ گزر چکے ہیں، کوئی جواب نہیں ملا، تو فیڈریشن کوئی آئندہ کوئی ایک مؤثر قوم کے سامنے جا کر احساس دلائیں کہ ہمارا یہ مشہور ادارہ، تعلیمی ادارہ نیلامی کے دہلیز پر پہنچ چکا ہے۔ اس لیے اس فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے ہمارے سامنے یہ گفتگو آئی تو میرے ساتھ میرے عزیز مکرم ایوب خان صاحب سابق میئر، سمیع اللہ صاحب تشریف فرما گئے، حافظ ارشد صاحب سیکرٹری جمعیت علماء ہند تشریف فرما گئے ضلع میسور۔ ان سے علیحدہ طریقے پر گفتگو ہوئی۔ ہم نے فیڈریشن سے کہا کہ ہمیں موقع دو تاکہ ہمیں رفاق المسلمین کے سیکرٹری صاحب سے پھر دوبارہ بالمشافہ گفتگو کر کے ان مسائل پر جو فکر مندی کا سبب بنے ہوئے ہیں قوم کی نظر میں، اس پر ہم دوبارہ گفتگو کر سکیں کہ یہ آئندہ کیا لائق عمل ہے سیکرٹری صاحب کا، کیا کرنا چاہتے ہیں، اس ادارے کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میں ایک بہت بڑی بات یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، فیڈریشن نے یہ واضح کر دیا ہے کہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو، رفاق المسلمین کے ٹرسٹ کے اندر ہمیں جا کر ہمیں خدمت کرنے کا کوئی جذبہ شوق نہیں۔ ہماری نظر میں صرف اتنا ہے جائیداد پراپرٹیاں بچ جائیں قوم کی۔ آج قوم بہت مشکل حالات میں، اسکول تو درکنار، مدارسی دینیابی حکومت کی نظر میں آ چکے ہیں۔ اس لیے اس کو بچانے کے لیے ہر ممکن تدبیر فیڈریشن کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جیسے بھی ہو اس کو بچانا ہے۔ اس لیے فیڈریشن سے ہم نے گزارش کی ہے کہ 2-4 دن کا مہلت اور موقع دیا جائے تاکہ ہم سیکرٹری صاحب سے اس معاملے میں کچھ وضاحت طلب کریں کہ آئندہ آپ اس ادارے کو بچانے کی ترکیب کیا ہے، بس اتنی ہمیں وضاحت مل جائے۔ آپ کیسے چلا رہے وہ آپ جانیں، اپنے ٹرسٹ کے ساتھ مشورہ کر کے آپ جو چلا رہے ہیں، آپ کی خدمات
قابل قبول ہیں، آپ نے بڑی نمایاں خدمات کی ہیں اب تک، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جی جو قرضہ چڑھا ہوا ہے یہ انتہائی فکر مندی کا سبب بنا ہوا ہے ہم سب کے لیے۔ اس کی ادائیگی کا راستہ کیا ہے؟ خدا نخواستہ یہ نیلامی تک تو نہیں آ رہے، کہیں بینک نیلام کر کے ہماری پراپرٹی کو ہڑپ تو نہیں کر رہی، کہیں کسی غیروں کے حوالے تو نہیں کی جا رہی اس پراپرٹی کو جو ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت و کوششوں سے رفاق المسلمین کو قائم کیا تھا۔ اس لیے ان حضرات نے بھی بڑا خندہ پیشانی سے ہمارے اس مہلت کو سنا اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ حضرات بات کریں، بات چیت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہمیں فیڈریشن کو 2-4 دن میں ہی صحیح تاج صاحب کو اللہ صحت و عافیت سلامتی تندرستی دے، ان کے وقت لے کر انشاءاللہ ان کی خدمت میں جا کر بات کر کے جو بھی معاملہ ہوگا انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے۔ میں امید رکھتا ہوں آپ حضرات مطمئن رہیں گے، اور میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ ہمارے مسلمان کی پراپرٹیوں کو اللہ حفاظت فرماوے اور کہیں غیروں کی نظر سے اللہ ان کو بچا لے وے، اور صحیح اللہ تعالیٰ اس کو خدمت کی توفیق دے ملت کی۔ میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ اس حضرت والا آپ نے کہا کہ 12 تاریخ تاج محمد خان صاحب نے ڈیٹ دی تھی، ایسا نہیں تھا سر۔ فیڈریشن کی جانب سے انہیں 12 تاریخ تک ایک آواز دی تھی، تاج محمد خان صاحب کی جانب سے نہیں تھا یہ، بلکہ فیڈریشن کی جانب سے ڈیٹ دی گئی تھی۔ اس کے جواب میں 13 تاریخ کو روزنامہ سالار میں ان کے جوابات آئے، جس پہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اخبار میں بھی آ چکا ہے، اب فریق کون بن رہے ہیں یہ سوال نشان ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سے امید ہے کہ آپ جس طرح فیڈریشن کی سرپرستی فرما رہے ہیں اور جس طرح فیڈریشن نے آپ پر ایک ذمہ داری دی ہے، آپ جو فکر کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ صحیح ہو جائے، ہم تمام کی یہی بھی امید ہے سر۔ انشاءاللہ امید رکھتے ہیں۔ ابھی بھی آج فیڈریشن کی میٹنگ میں آپ تشریف لائیں، کئی لوگوں کے تبادلہ خیال آپ نے سنا اور کئی لوگوں کے ذہن میں جو خیالات تھے اس کو بھی آپ نے بغور سنا، آپ کی طرف سے بھی آپ مشورے دیے، اور الحمدللہ جیسا کہ حضرت والا نے کہا کہ آپ بہت جلد سیکرٹری صاحب سے ملاقات کریں گے، تو آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے سر؟ آج جو ہے مجھے اور حضرت کو فیڈریشن آف میسور مسلمس آرگنائزیشن کی جانب سے بلایا گیا تھا۔ ہمارے سامنے کچھ مسئلے RMET کے جانب سے رکھے گئے تھے اور اس کو ڈسکشن بھی کیا گیا۔ شاید اس سے پہلے 1-2-3 میٹنگ بھی ہو چکے تھے، سیکریٹری RMET کے سیکریٹری صاحب سے بات چیت بھی ان کی ایک بار ہو چکی تھی اور وقت بھی دیا گیا تھا۔ اس مسئلے کو رکھتے ہوئے ان سب فیڈریشن والوں کا ایک ہی فکر تھی کہ آنے والے دنوں میں یہ ادارہ جو قوم کا ہے کسی اور کے ہاتھ نہ جائے۔ جب حضرت نے سوال کیے کہ آپ کا رول صرف اسی میں ہے یا پھر اس RMET ادارے میں آپ جانا چاہتے ہیں یا گھسنا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ پورے فیڈریشن کے ممبرز جتنے بھی ہیں وہ ایک ہی آواز سے کہے کہ ہمیں ادارے کے اندر جانا یا ادارے کے اندر ہم رہنا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ قوم کا ادارہ بچائیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ مسئلے کو حل کرنا چاہیے، مسئلے کو بڑھانا ہے یا اور بھی اس کو بگاڑنا نہیں چاہیے۔ اس کو دیکھتے ہوئے میں اور حضرت نے ایک ہی ڈیسیشن لی کہ سیکریٹری صاحب سے RMET کے سیکریٹری تاج محمد خان صاحب سے جا کر بات کریں گے، بات کر اس کا جو بھی حل نکل سکتا ہے اس کو ان کے سامنے رکھ کر ایک بیٹھک بٹھا کر جو فیڈریشن سے سپورٹ ان کو مل سکتا ہے وہ دلانے کی کوشش کریں گے، اور ان کے پلانز کیا ہیں ان کو آمنے سامنے بیٹھ کر 1-2 بار بات ہو گئی تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ حل ہوگا۔ تو اس کے بارے میں جب تک ہم تاج صاحب سے بیٹھ کر بات کر اس کو کچھ ہم کوشش نہیں کرتے، تب تک فیڈریشن سے میں اور حضرت جناب سمیع صاحب اپیل کیے ہیں کہ جب تک یہ 4-5 دن کے اندر یہ مسئلہ ہم بات کر کہنے تھے، تب تک کوئی بھی آگے قدم نہ اٹھائیں، کچھ بھی گڑبڑ مت کریں، اس کو بیٹھ کر جو مسئلہ ہے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو اور بگاڑنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو یہی میں کہنا چاہتا ہوں۔ پھر ایک بار میں فیڈریشن والوں سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ جس طریقے سے سنجیدگی سے آپ جو مسئلہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اس مسئلہ حل ہونے کے لیے اسی سنجیدگی سے بھی اور بھی آگے بڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم بیٹھ کر ہماری جانب سے جو بھی ہو سکتا ہے حضرت میں سب مل کر کوشش کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔
सब से एक सवाल, जिस तरह फेडरेशन ऑफ मैसूर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन शुरू दिन से आपका ये कहना है और हम भी देख रहे हैं शुरू दिन से काम कर रहा है। सर, जब से फारूक का मसला आया आप भी जो है बराबर से लगे हुए हैं। कम से कम आप लोगों ने फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए, बहुत सारे बार जो है आप लोग जो है बात जाहिर की, मगर एक मरतबा भी जनाब ताज मोहम्मद खान साहब इज़्ज़त माब सेक्रेटरी दिफाउल मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट, एक मरतबा भी जो है ये नहीं चाहे कि भी एक बार आकर जो है जिस तरह आप लोग स्टेटमेंट दिए हैं वो भी स्टेटमेंट दें। ये उर्दू अखबार में ये क्या कहना चाहिए, ये मनमानी है, ये क्या है? आपने कहा कि इदारे इन्हें ये ईदगाह की जगह नहीं रखी थी, लेकिन यहाँ उन्होंने खुद वो सवाल में जवाब है, मैं वो पढ़ लिया। रहमान खान जो है बीच में दखल देकर उसे वापस लिए हैं, इसका मतलब क्या रखकर वापस लिए हैं, ठीक है। और इतना बड़ा जो ये पेज का फीस कितना है मालूम इसको? 60,000 रुपीज़ से ऊपर होता है। हमें इंक्वायर करें। इकनॉमिकली वीक हो गया इदारा, इतना बड़ा पैसा वेस्ट करते ना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? वही सर, ये मनमानी है, क्या है? नहीं, हमें पूछ रहे ना आपको, कहाँ की अक्ल? आवाम जानती है जी। तो इसीलिए हमें बड़े बड़े बुजुर्गों को बुलाकर ये रखे हैं उनके सामने कि भाई इसके मामले ये मामले में क्या करना है। तो उन्होंने हमें मशवरा दिया है, उनके मशवरे पर हमें चलते हैं, अमल भी करते हैं। इंशाल्लाह वहाँ से क्या होगा इंशाल्लाह देखा जाएगा। फेडरेशन की जानिब से वो जो हमें मैसिव प्रोटेस्ट का जो तय किए थे 13 तारीख के बाद, वो मुलतवी करते हैं जब तक हमें ये जवाब नहीं आता है हमसे, उस तक। ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हमें शुरुआत में जो फेडरेशन बनाए थे तब पूरे ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों के जमे थे, उसमें हज़रत वाला भी हमारे हिजाब के मसले में आकर शिरकत करे थे, अयूब भाई भी कई मसलों में आकर शिरकत करे। ये RMT का छोटा मसला है, ये हमारी कौम का मसला है, लेकिन हमें फेडरेशन बना है बड़े मसलों के लिए, जो बड़े बड़े मसाइल जो कौम के ऊपर आते हैं उस मसलों के लिए बना है। ये RMT का एक छोटा मसला है, इसे इंशाअल्लाह हल होगा, हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है।